بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور ذکر کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دل دو چیزوں غفلت اور گناہ سے زنگ پکڑتا ہے، اور دو چیزوں سے ہی زنگ دور کیا جا سکتا ہے اور دل کو روشن کیا جا سکتا ہے: استغفار اور ذکر الہی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن دلوں کو ذکر الہی سے ہی چمکایا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ محمد مجھ سے کہنے لگے، محبوس وہ نہیں جسے قید کر دیا جائے، بلکہ محبوس وہ ہے جس کا دل اپنے رب سے رک جائے۔ اسیر وہ نہیں جو گرفتار ہو جائے، بلکہ اسیر وہ ہے جو خواہشات کا اظہار ہو جائے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف کی طرف سفر کرتے ہوئے حمد عین پہاڑ سے گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مغرور دن سبق لے گئے۔ آپ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مغرور دو دن کون لوگ ہیں؟ فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے لیے کوئی قوم جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو ملائکہ ان پر گھیر ڈال لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنی مجلس میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں، اور جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں علم کے لحاظ سے اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر مجھ دل میں یاد کرے تو میں دل میں اسے یاد کرتا ہوں، مجلس میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور میری طرف بالشت آئے تو میں ہاتھ برابر آتا ہوں، ہاتھ بر آئے تو میں دو ہاتھ برابر قریب آ جاتا ہوں، چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ترمذی شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے کون سے باغات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے حلقے۔ ذکر الہی سے اللہ جل شانہ ذکر کے لیے جنت میں درخت لگا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے، اے محمد، میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا اور کہنا، جنت کی زمین بھی نہایت اعلیٰ ہے اور اس کا پانی بھی میٹھا ہے اور بے نمکین ہے، مگر وہ صاف چٹیل میدان اور اس کے پودے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ذکر الہی سے جو انعامات حاصل ہوتے ہیں وہ دیگر اعمال سے نہیں ہوتے۔